بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صدرالدین ہاشمی صاحب کی کتاب سچ کا سفر سے وہ اقتباس آپ سن رہے ہیں جو میرے بم دھماکے سے متعلق تھا، اور جس میں پس منظر انہوں نے بیان کیا کہ ان کے خیال میں اس دھماکے کا کسے نقصان پہنچا اور کس نے اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب آئیے اس کے تیسرے اور آخری حصے کے اوپر، جس میں وہ آگے بھی مزید کچھ انکشافات کرتے ہیں اس بم دھماکے سے متعلق. آئیے سنتے ہیں. اس دن کے بعد سے میں ہر روز میرٹ سے بجاتا، تباہ شدہ سامان کو ہٹانے اور تعمیر نو کی نگرانی کرتا. مجھے یہ ہوٹل 90 دن میں دوبارہ تعمیر کرنا تھا. ان لوگوں کی یادیں میری امانت تھی جو 20 ستمبر 2008 کو شہید ہو گئے تھے. میں نے بے شمار افراد کی تکفین میں شرکت کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا شہداء کے لواحقین کے گھر گیا، ان سے ملاقات کی. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ خوشگوار وقت گزارا تھا ان کے خاندانوں اور دوستوں سے ملاقات کا عمل انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن اب تو وہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملاقات انتہائی تکلیف کا باعث تھی جو یتیم ہو چکے تھے. آپ ایک چھوٹے بچے کو کیا تسلی دے سکتے ہیں جس نے صبح اپنے پیارے باپ کو اس قوی امید پر الوداع کہا تھا کہ شام کو دوبارہ ملاقات ہوگی؟ آپ اس بچے کو کس طرح تشفی دے سکتے ہیں؟ آپ اس بچے سے کیا کہہ سکتے ہیں جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو؟ کون سی وضاحت انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگی؟ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا اور اپنے جذبات کو میرٹ ہوٹل کی دوبارہ تعمیر کے مشن میں ڈال دیا. یہ میرا مستقل ساتھی بن گیا. وہ بھی دن تھے جب میں جائے تعمیر پر 18 سے 20 گھنٹے تک صرف کیا کرتا تھا. جب گھر آتا تو اس قدر تھکا ہوتا کہ سونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتا تھا. میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا صرف یہی ایک ایسا طریقہ ہے جو مجھے پاگل ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی دوران میں جاری تفتیش کا محتاط انداز میں جائزہ لیتا رہا. میں ان کے لیے انصاف کا خواہاں تھا جو ہوٹل میں انتقال کر گئے. میری خواہش تھی کہ مجرموں اور ان کے سرغنوں کو سزا دی جائے، تاہم کئی کڑیاں ابھی تک ملتی نظر نہیں آ رہی تھی. پہلے تو یہ کہ ٹرک کے دھماکوں اور چوتھی اور پانچویں منزلوں پر کیمیائی آگ کے درمیان کوئی مطابقت نہ تھی. پھر یہ بھی ایک راز تھا کہ ٹرک کو ہائی سیکیورٹی زون سے گزرنے کی اجازت کس نے دی؟ اس ٹرک کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ ایک ایسی جگہ کے قریب پہنچا جہاں وزیر اعظم 400 افراد کے اعزاز میں افطاریہ ڈنر دے رہے تھے. صدر کابینہ کے کئی ایک ساتھی، بیوروکریسی اور فوج کے سینئر افسران اور سرکردہ سفارتکار اس افطار میں موجود تھے. یہ افطار پارٹی وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہو رہی تھی جو میرٹ سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. ناقابل یقین طور پر دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا یہ ٹرک وزیر اعظم ہاؤس کے پاس سے گزر گیا، اور اس کار کا کیا قصہ تھا جس نے ٹرک کی میرٹ کی جانب رہنمائی کی تھی؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کار ڈرائیور کو راستہ دکھا رہی تھی جو واضح سیاسی طور پر مقامی باشندہ نہیں تھا اور اندرون اسلام آباد کے جغرافی سے ناواقف تھا. جب کار دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک کو میرٹ ہوٹل کے داخلی راستے کی نشاندہی کے بعد دوسری سے مڑ گئی تو کلوز سرکٹ کیمروں نے کار کے رشن نمبر کو محفوظ کر لیا تھا. ان تصاویر کے باوجود کار کا کبھی سراغ نہیں ملا تھا. بہرحال حملے کے بعد سے حکومت کی طرف سے یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اس حملے کا ہدف صدر مملکت تھے. اب مجھ پر اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ تر حکام پر واضح ہو چکا تھا کہ میرٹ ہوٹل پر بمباری کے واقعے کا زرداری کو ختم بنانے سے دور کا کوئی تعلق نہ تھا. یہ وہ کہانی تھی جو اس نے مغربی میڈیا کے لیے کڑی تھی. اس لیے اب سوال یہ تھا کہ اس حملے کا ہدف کون تھا؟ کیا یہ حملہ اسلام آباد کی جائے وقوع پر تھا جہاں کسی بھی مخصوص سیاستدان، سرکاری افسران، سرکردہ کاروباری لوگ اور غیر ملکی مزین قیام کرتے یا کھانا کھانے آتے تھے؟ یا پھر یہ محض اتفاق تھا کہ یہ ہوٹل ہاشم گروپ کی
ملکیت. اس سب کے برعکس کیا میری ذات ہدف تھی؟ اس آگ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو یونائٹڈ بینک ٹاور میں میرے دفتر اور اسلام آباد میرے گھر پر لگی؟ اور ان دھمکیوں کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے جو مجھے ملتی رہی؟ اب جبکہ میرے اثر نو تعمیر کے مراحل میں تھا، اس دوران مجھے کم از کم 3 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی. 2 مواقع تو ایسے تھے جب اسلحے سے لیس اجنبی افراد کا ایک گروہ وہاں داخل ہو گیا جہاں تعمیر نو کا کام جاری تھا. ان دونوں مواقع پر مجھے پولیس کے افسران نے پیشگی مطلع کر دیا. یوں میں الحمدللہ بچ گیا. ان واقعات نے میری نیند اڑا دی. میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا. کیا کوئی مجھے پیغام بھیج رہا تھا؟ میں نے انٹرسٹ میں اپنے ایک دوست سے بات کی. اس نے میری بات سنی اور مجھے کچھ دیر بعد جواب دینے کا وعدہ کیا. چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا اور کہا، ہاشفانی صاحب، آپ کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں تھا. یہ طالبان یا کوئی دیگر افراد نہیں تھے، بلکہ میرے خیال میں یہ ایک سیاسی سازش ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. محتاط رہیں، بس میں نے یہی کہنا تھا. اس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ تفصیل پر غور کرنا شروع کیا کہ اس افسر نے کیا کہا تھا. اس کی باتوں سے میرے خدشات کی تصدیق ہو گئی کہ بات بعض بیرٹ پر حملے یا میری ذات یا مجھ سے منسلک اداروں پر حملے تک محدود نہیں تھی، بلکہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ ہو یا طالبان اور دیگر اسلام پسند گروہوں کی کارروائیاں، یہ سب جرائم کے منظم ارتکاب اور سیاسی انتقام کی چھتری میں تبدیل ہو چکے تھے. اس چھتری کی آڑ میں مخالفین کو یا تو مٹایا جا رہا تھا یا انہیں دھمکایا جا رہا تھا، بلکہ شاید انہیں بھاگنے اور سستے نوٹوں پر اپنے اثاثے فروخت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. اپنے اوپر بڑھتے ہوئے حملوں کی میں کیا توجہ پیش کروں؟ بہت برسوں کے بعد طالبان، القاعدہ اور ان سے منسلک گروہ صدرالدین ہاشمی سے نجات پانے کے لیے اچانک کیوں متحرک ہو گئے تھے؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل اور اہداف پوشیدہ تھے؟ یا پھر یہ بعض ایک من گھڑت کہانی تھی جو پھیلائی جا رہی تھی؟ جس دن میرٹ پر حملہ کیا گیا، مجھے اس وقت کے وزیر داخلہ زرداری کے حوالی رحمان ملک کا فون موصول ہوا. اس نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی اور اپنے گھر آنے کو کہا. جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے کمال مہربانی سے مجھے رات کا کھانا کھانے کی پیشکش کی. اس وقت رات کے 1 بجے تھے. دہشت گردانہ حملے کو 5 گھنٹے گزر چکے تھے. میں بہت ناتوانی محسوس کر رہا تھا اور ناقابل یقین حد تک تھکا ہوا تھا. میں نے کہا، مجھے کھانے کی طلب نہیں، لیکن چائے کی 1 پیالی کافی ہوگی. چائے آنے پر میں نے رحمان ملک کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے پوچھا، یہ کس کا کیا ادارہ ہے؟ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے بیت اللہ محسود کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں بہت حیران ہوا. بیت اللہ محسود کا تعلق بدرستان سے تھا. وہ ایک انتہا پسند لیڈر تھا جو پاکستانی طالبان کے کمانڈنٹ کی حیثیت سے سامنے آیا تھا. اس وزیر کو کس طرح اتنی جلدی محض 5 گھنٹے میں معلوم ہو گیا کہ بیت اللہ محسود میرے ہوٹل کی تباہی کا ذمہ دار ہے؟ میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں. میرا ذہن چلنے لگا اور میں نے سوچا، کیا یہ اشارے میں نظر انداز کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ نظر انداز کر سکتا ہوں کہ زرداری کے صدر بننے کے بعد مجھے ملنے والی دھمکیوں میں اضافہ ہو گیا تھا؟ کیا میں اغوا کی ان دھمکیوں کو نظر انداز کر سکتا تھا جو میرے بیٹے مرتضیٰ کو میرٹ پر حملے سے پہلے موصول ہوئی تھی؟ کیا یہ سب کچھ بشیر قریشی اور 1990 کی دہائی کے واقعات کا تسلسل تھا؟ باب نمبر 10 ملاحظہ کیجیے. اور اب ان تعلقات کو بڑے پیمانے پر دہرایا جاتا ہے. کیا پاکستان، میرا پیارا پاکستان، میرے لیے اس قدر خطرناک بن چکا تھا؟
1990 میں مجھے 3 ماہ کے لیے دوبارہ لندن جانا پڑا. کیا اب پھر بیرون ملک چلے جانا چاہیے؟ مجھے یہ ادراک ہو چکا تھا کہ محض میں نہیں بلکہ میرا تمام گھرانہ بال بال بچا تھا. 20 ستمبر 2008 کو جب ٹرک ہوٹل کے سامنے رکاوٹ سے ٹکرایا، میرا بیٹا مرتضیٰ ہوٹل کی طرف آ رہا تھا. دھماکے کی آواز سن کر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں پہلے ہی سے ہوٹل میں موجود ہوں. جب اس نے تیزی سے آگے بڑھنا شروع کیا تو پولیس کے ایک آفیسر نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا اور بتایا کہ آگے ایک ٹرک کو حادثہ ہوا ہے. مرتضیٰ نے دوبارہ کوشش کی لیکن پولیس افسر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی کار میرٹھ کے ساتھ والے موڑ پر موڑنی پڑی. مرتضیٰ ابھی تک میرے متعلق لاعلم تھا کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ میں اس کے موبائل فون کے جواب نہیں دے رہا تھا. پھر اسی وقت خطر بمبار نے RDS کا دھماکہ کر دیا. اپنی کار میں مرتضیٰ نے یہ خوفناک منظر دیکھا. پولیس کے جس سپاہی نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا وہ دھماکے کی زد میں آ کر مر گیا. اس کے اس فعل نے مرتضیٰ کی جان بچا لی تھی. اللہ تعالیٰ نے مرتضیٰ اور ہمیں بچایا، لیکن دشمن نے ہمیں خبردار کر دیا تھا. اسی دوران میرٹھ کی تعمیر انتہائی تیزی سے جاری تھی. میں 90 دن کے مقررہ وقت میں کام مکمل کرنے اور 20 دسمبر 2008 کو ہوٹل کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے پرعزم تھا. میرے ذہن میں بہت سے سوالات کچھ بلا رہے تھے. کیا مجھے چند دنوں کے لیے بیرون ملک چلے جانا چاہیے؟ کیا اس قسم کے حملے کے بعد بیرون ملک چلے جانا فرار ہونے کے مترادف ہوگا؟ اگر میں نے ایسا کیا تو پاکستان میں میرے کاروباری ساتھیوں اور حلیفوں کو کیا پیغام جائے گا؟ مغرب کی طرف فرار اس صورتحال کے داروں کا کوئی طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں ممالک میں پناہ لی جائے جنہوں نے پاکستان اور اس کی سرزمین کو تباہی سے ہمکنار کیا تھا. میں نے معاملات کے ٹھنڈا ہو جانے اور اپنی زندگی کو لاکھ خطرات کے معدوم ہو جانے تک دبئی جانے کا فیصلہ کیا. یہ اسلام آباد کی نسبت کراچی سے بہت قریب تھا. میں واپس پاکستان آتا جاتا رہوں گا. مجھے امید تھی کہ میں وہاں چند ماہ قیام کروں گا، کیونکہ دبئی ایک خوش آمدید کہنے والا اور زندگی سے بھرپور شہر تھا. دبئی میں اپنی موجودگی کے باعث میں نہ صرف بعض تھوڑے سے فاصلے پر پاکستان میں اپنے تمام امور کی انتظام اور نگرانی کر سکتا تھا، بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ ایشیا اور افریقہ کے دیگر حصوں میں بھی کاروبار کر سکتا تھا جو دبئی سے باسہولت انداز میں فضائی طور پر منسلک تھے. میں نے اپنے گھرانے اور کچھ قابل اعتماد ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا. ہمارا پروگرام 20 دسمبر کو ہوٹل دوبارہ کھلنے کے بعد دبئی جانے کا تھا. بدقسمتی سے ہم 90 دن کے مقررہ وقت تک کام پورا نہ کر سکے جس کا میں نے خود اور دنیا سے وعدہ کیا تھا. ہمیں 8 دنوں کی تاخیر ہو گئی تھی. حملے کے 98 دنوں کے بعد 28 دسمبر 2008 کو میرٹھ نے اپنے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دیے. افتتاحی تقریب میں امریکہ اور سعودی عرب کے سفیروں سمیت اسلام آباد کے سرکردہ رہائشیوں نے شرکت کی. سیکیورٹی اداروں کے مشورے کے باوجود میں اسی شام پرل کانٹینر کے GM کی بیٹی کی شادی کی شرکت کے لیے بذریعہ کار لاہور روانہ ہو گیا اور اس کے فوراً بعد میں دبئی پرواز کر گیا. بے نظیر کے قتل کو 1 سال اور 1 دن گزر چکا تھا. یہ اس سال کا کیسا ڈراؤنا خواب تھا. جب جہاز میں سے میری نظریں لاہور کی جلملاتی روشنیوں پر پڑی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے جلد آنے کا ارادہ کر لیا. مجھے علم نہیں تھا کہ 5 برس تک میں اپنے پیارے وطن کو نہیں دیکھ سکوں گا. میں نے اپنے کاروبار کا انتظام و انصرام دبئی سے شروع کر دیا. بسوں دیگر میں اپنے ملک کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھنے کا تصور انتہائی دل شکن تھا. زرداری کی عہد حکومت نے جرم اور بدعنوانی کو باقاعدہ صنعت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا. ابتدائی دنوں میں فوج نے مداخلت کرتی ہوتی تو معاملات قدر درست ہو گئے ہوتے. 2008 کے بعد کے دنوں میں فوج کو زیر سایہ دیوار بیٹھنا پڑا، کیونکہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان میں ایک جمہوری لیڈر کی ضرورت تھی. زرداری اور اس کے حواریوں نے
وہ سب کچھ کیا جس کے لیے مشرف کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا۔ پاکستان خاص طور پر بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں وسیع پیمانے پر لاقانونیت کا دور دورہ تھا۔ تاوان کے لیے غارت گری اور اغوا ایسے جرائم عروج پر تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی اور سرکاری خزانے پر شبخون جاری رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے سرکاری خزانہ عطیانی کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ بہت سو نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور سرمایہ بیرون ملک منتقل کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور وزراء نے بھی اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے دبئی میں قیام کے دوران 2010 میں ایک سابق امریکی سفارتکار سے ملاقات کی جو اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ایک تھنک ٹینک کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ پاکستان سے واپس اپنے وطن جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مسٹر ہاشمانی، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اکثر لوگ جنہیں میں جانتا ہوں بیرون ملک دبئی یا لندن یا سنگاپور میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور بینک کھاتے کھول رہے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو بیرون ملک کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں نے بغیر آنکھ جھپکے کہا، برائے کرم ہمارے صدر سے پوچھو، تم نے ہمارے ملک کو بچانے کے لیے اسے مامور کیا ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ کیا وہ اس مقصد میں کامیاب رہا ہے؟ میرے ملاقاتی کے ہونٹوں پر زہر آلود مسکراہٹ۔ تو جناب، اب تیسرا اور آخری حصہ بھی ختم ہوا۔ ایک کتاب ایک اقتباس سے، اور یہ اقتباس تھا جناب صدر الدین ہاشمانی صاحب کی کتاب سچ کا سفر سے، جس میں انہوں نے کھل کر اور نام لے کر بتایا کہ ہوٹل میریٹ بم دھماکوں کے پیچھے کون تھا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ یا چاہتا ہوں اللہ